اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے تو آپ اپنی ناقہ پر سوار تھے، تو خالد بن ولید کے ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام نے آپ کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو ولید نے کہا، یعنی حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے، ولید بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے سے ان کی بڑی عجیب کیفیت ہے اور وہ کہیں چلے گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رقعہ لکھا، کہا کہ جب تمہیں خالد بن ولید مل جائے تو میرا یہ رقعہ اور میرا یہ خط خالد بن ولید کو دے دینا۔ جب بعد میں ولید بن ولید کی اپنے بھائی خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رقعہ دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پھر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق ہوئی ہے 5 ہجری میں، تو کہا غزوہ خندق کے بعد پے در پے جو شکستیں کفار کو ہو رہی تھی تو میں بڑا پریشان تھا اس اعتبار سے، کیونکہ مجھے کبھی اس طرح شکستیں نہیں ہوئی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کفر کو چھوڑ دیا جائے، تو میں کبھی سوچتا تھا کہ عیسائی ہو جاؤں، کبھی سوچتا تھا کہ میں یہودی ہو جاؤں، کبھی میں سوچتا تھا میں رومیوں کی طرف چلا جاؤں، کبھی میں سوچتا تھا نہیں ایران کی طرف چلا جاؤں، لیکن ابھی میں اسی ششوپنج میں وقت گزار ہی رہا تھا کہ میری ملاقات اپنے بھائی سے ہو گئی، یعنی ولید سے۔ تو کہا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط اور وہ پرچہ مجھے دیا، اور اس میں لکھا تھا کہ اے بھائی خالد بن ولید، حیرت ہے کہ تم اتنے بڑے صاحب و دانش ہو کر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا کہ ما مثل خالد من جاہل بالاسلام، کہا کہ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ خالد بن ولید جیسا فہم و فراست رکھنے والا ابھی تک اسلام نہیں لایا، ابھی تک اسلام سے دور ہے۔ تو کہا کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے پڑھنے کی دیر تھی تو میرے اندر تو پہلے ہی ایک کیفیت چل ہی رہی تھی، ششوپنج کی یہ کیفیت، تو وہ اچانک بس یکسو ہو گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اسلام لانا ہے، لیکن پھر بھی ایک ہیزیٹیشن اور جھجک باقی تھی، اور میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کیسے جاؤں۔ تو میری ملاقات عمرو بن العاص سے ہو گئی، تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بھی خالد تم بڑے مضطرب اور پریشان نظر آتے ہو، تو میں نے اپنی کیفیت، اب عمرو بن العاص یہ بھی بڑے بہادر جنگجو تھے، تو عمرو بن العاص کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری کیفیت یہ دیکھو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خط اور لیٹر بھی ہے، لیکن میں بڑے تذبذب کا شکار ہوں، میں کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ چلو میں بھی یہی ارادہ کیا ہوا ہوں، چلو تمہاری جھجک تمہارے جگہ پر اور میری بھی جھجک مٹ جائے گی، چلو ہم دونوں چل کر اکٹھے جا کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کہا میں اور عمرو بن العاص ہم دونوں چلے، تو راستے میں عثمان بن ابو طلحہ وہ مل گئے، یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو کعبہ معظمہ کا کلید بردار، یعنی جن کے پاس کعبہ معظمہ کی چابیاں ہوتی ہیں، اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وقت یہی عثمان بن ابو طلحہ خود کعبے کے متولی تھے، چابیاں انہی کے پاس تھیں۔ تو اب یہ 1 سے 2، 2 سے 3 ہو گئے، اور تینوں بڑے، عمرو بن العاص یہ بڑے عظیم کمانڈر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جنگجو صاحب فراست، عثمان بن ابو طلحہ یہ کعبے کے کلید بردار، یہ تینوں کے تینوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور انہوں نے بیک وقت تینوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام قبول فرما لیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر بڑی بے چینی ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اسلام ایک اتنا عظیم دین ہے اللہ کا پسندیدہ، جو اس کے دائرے میں آ
آتا ہے تو اس کے پہلے کے جتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، کسی قسم کے بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو تمہارے بھی سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کہا یا رسول اللہ پھر بھی مجھے اطمینان نہیں ہوتا، آپ اپنی زبان اقدس سے میرے لیے دعا فرما دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ خالد بن ولید کہ جتنے بھی گناہ اس نے قبول اسلام سے پہلے کیے وہ سب کے سب اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبان اقدس سے بس یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی تو ایسا لگا کہ میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور میں نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیا۔